السلام علیکم جی، یہ ایک اور دوست ہمیں یہاں پہ ملے ہیں، پاکستانی دوست ہیں، تو یہ بھی بتائیں ہمیں اپنے بارے میں جی۔ آپ اپنا انٹروڈکشن السلام بتائیں۔ علیکم، میرا نام فرحان الیاس ہے، میں جلم سے بلانگ کرتا ہوں اور میری کوالیفکیشن ایم فل میتھمیٹکس ہے اور مجھے یہاں آئے ہوئے 6 منتھ۔ تو آپ کو کوئی مشکلات فیس کرنی پڑی یہاں پہ آپ کو؟ بینگ اے پاکستانی میں یہاں پہ جب آیا تو ہمیں جو سب سے پہلا جو ٹربل آتی ہے، جو ہمیں پرابلم ملتی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے لیے لینگویج بیریئر کہ لینگویج ہے ہر جگہ پہ، باقی اس کے علاوہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ کے پاس ایجوکیشن ہے کہ تو آپ ایزیلی سروائیو کر سکتے ہیں آپ کسی بھی کنٹری میں۔ تو ماشاءاللہ آپ تو بڑے پڑھے لکھے ہیں، کیا آپ اپنے اکارڈنگ ٹو وہی جاب کر رہے ہیں کہ آپ بھی اسی طرح ڈلیوری کا یہ جاب کر رہے ہیں؟ میں جب پاکستان سے آیا تو میں ڈلیوری کی جاب پہ ہی آیا، لیکن میں نے یہاں پہ آنے کے بعد 6 منتھس کے بعد اب میں اپنے لیے جاب بھی سرچ کر رہا ہوں اکارڈنگ ٹو مائی کوالیفکیشن، اور یہاں پہ آپ کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں۔ آپ ورک ہارڈ کریں، آپ کو اپرچونیٹی ملے گی اور آپ کو اپنی جاب کو سوئچ کر لیں ٹائم ٹو ٹائم۔ زبردست، یعنی کہ یہاں آنے کے بعد آپ جاب سوئچ کر سکتے ہو، اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو کانٹریکٹ نیا لینا پڑتا ہے، کیا کرنا پڑتا ہے؟ جی بالکل، جب آپ آتے ہیں تو جب آپ ڈلیوری کی جاب پہ ہیں تو آپ کو وہاں پہ کانٹریکٹ ہوا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ جب وہاں آپ نیو جاب سرچ کریں گے آپ کو کانٹریکٹ ملے گا، اور کانٹریکٹ ملنے سے پہلے آپ کو پریویس کمپنی سے ریزگنیشن دے کے وہاں سے ریلیزنگ لیٹر لینا ہوگا۔ اور ایک اور میں بات انکلوڈ کروں کہ آپ جب بھی یہاں پہ آئیں، بیٹر یہی ہے کہ آپ پاکستان سے اپنا لائسنس لے کے آئیں۔ ڈرائیونگ لائسنس آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اگر آپ کو کوئی اور اچھی جاب آپ جو سرچ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ اوبر بولٹ وغیرہ میں بھی کام کر سکتے ہیں، اس لیے ڈرائیونگ لائسنس آپ کی فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے۔ اس سے کمیونیکیٹ کرنا ایزی ہو جاتا ہے۔ کیا دوسری جاب ڈھونڈنے کے لیے ڈرائیونگ لائسنس کا ہونا ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے۔ جب آپ کوئی دوسری جاب ڈھونڈ رہے ہیں، آپ جب انٹرویو میں جاتے ہیں تو یہ بڑا بیسک کوشچن ہوتا ہے، ڈو یو ہیو اے ڈرائیونگ لائسنس؟ آپ کو ٹریول کرنے کے لیے ضرورت پڑتا ہے تو اس وجہ سے ڈرائیونگ لائسنس ہونا ضروری ہے۔ زبردست۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ پہلے کانٹریکٹ پہ آئے ہیں تو کیا وہاں پہ 1 سال لگانا ضروری ہے اور اس کے بعد ہی آپ سوئچ کر سکتے ہو کہ اس سے پہلے بھی سوئچ کر سکتے ہو؟ ضروری ہے لگانا 1 سال، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کا باس ہے، آپ باس کے پاس جاتے ہیں، اپنا ریزگنیشن پٹ کرتے ہیں، آپ ایجوکیٹڈ ایک پرسن ہے، آپ ایسے طریقے سے ان سے بات کریں کہ وہ آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کریں، میں بھی کہ آپ کو وہ وہیں پہ اپنے پاس کوئی اور اچھی اپرچونیٹی دے دیں۔ اگر وہ نہیں ہوئی تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو ریلیزنگ لیٹر دیں گے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو NOC لینی پڑتی ہے جاب چھوڑنے سے پہلے؟ بالکل، آپ کو دوسری جاب میں سوئچ کرنے کے لیے، اور وہ تب بھی ممکن ہے کہ جب آپ اپنا کانٹریکٹ پورا کریں۔ کانٹریکٹ پورا کرنے کے بعد ملتی ہے آپ کو، لیکن آپ کا جو باس ہے اب آپ پہ ہے، آپ ان کو کنونس کریں، مے بی کہ وہ آپ کو پہلے دے دیں، آپ کا کانٹریکٹ 1 ایئر کمپلیٹ ہونے سے پہلے بھی آپ کو مل سکتا ہے۔ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ 1 سال لگانا چاہیے ہر بندے کو یہاں آنے کے بعد؟ بالکل لگانا چاہیے۔ آپ آئیں، یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو چیزوں کا پتہ چلتا ہے، لیکن اگر آپ کو بیٹر اپرچونیٹی ملتی ہے تو یہ آپ جب پاکستان سے ہیں، آپ بیٹر فیوچر کے لیے ہیں، تو اگر آپ کو اچھی اپرچونیٹی مل رہی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ پورا 1 سال لگائیں۔ اپرچونیٹی ملتی ہے، آپ نکلیں بے شک وہاں سے۔ آپ اس کا مطلب ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی یہاں آئیں۔ یہ جیسے کہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا، اگر آپ اپنا اچھا امیج لوگوں کو دیں گے، یعنی کہ دوسرے لوگوں کے دوسرے ملکوں میں جا کے، تو یو آر دا ایمبیسیڈر آف پاکستان، اور پھر پاکستان کی اکانومی میں آپ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہو جب آپ ریمیٹنس کرتے ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں پہ آپ آئے ہیں تو دل لگا کے کام کریں، پاکستان کا نام پیدا کریں۔ ایسے پڑھے لکھے بھی لوگ آتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے ایک انٹرویو دیا تھا، ہمارے ایک دوست تھے، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن انہوں نے بڑے اچھے جواب دیے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں یہیں پہ رکوں۔ ایک کوشچن میرے ذہن میں ہے، میں ان سے پوچھنا چاہوں گا، کیا آپ GCC کنٹری جو گلف کنٹریز کے اندر ہماری پاکستان کی لیبر فورس رہ رہی ہے، کیا آپ ان کو ریکمینڈ کریں گے کہ وہ یورپ یا رومانیہ یا یہاں کسی بھی کنٹری میں موو ہو جائیں؟ جی بالکل، میں ان کو ریکمینڈ کروں گا کہ وہ وہاں سے موو کریں۔ وہ وہاں پہ جاب کر رہے ہیں، وہ اپنی ساری لائف وہاں پہ گزار دیتے ہیں، 20 ایئرس 30 ایئرس 25 ایئرس، لیکن وہاں پہ جاب گزارنے کے بعد جب ان کی جاب ختم ہوتی ہے، وہ ریٹائر ہو کے جانا چاہتے ہیں، وہ سمپلی پاکستان چلے جاتے ہیں اپنے کنٹری۔ جب آپ یہاں پہ اتنا ٹائم دیتے ہیں کہ آفٹر 5 ایئرس آپ کو یہاں پہ PR مل جاتی ہے، آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے، ایوری تھنگ جو یہاں کی ایک لوکل کی فیسلٹیز ہوتی ہیں آپ کو وہ ساری ملتی ہیں۔ اگر گلف میں بھی ہیں تو وہاں سے اگر آپ کا بچہ یہاں پہ آنا چاہتا ہے
تو اس کو بہت زیادہ ایکسپینسو اپنی ساری چیزیں پے کر کے آنا پڑے گا، تو بہتر ہے کہ وہ یعنی وہاں کہ سے آپ- موو کر کے یہاں آ جائے، یہاں کی آپ کا بیسک کہنے کا فیسلٹیز لے۔ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جو ہے نا کہ ایجوکیشن یہاں کی اچھی ہے بالکل اچھی ہے، اور ایجوکیشن، میڈیکل میڈیکل آپ کو فیسلٹی ملتی ہے، Free بیسک میں۔ جو یہاں کی لوکل کی بیسک فیسلٹیز ہیں وہ آپ کو ساری ملتی ہیں، بجائے یعنی اس کے کہ کہ آپ اپنی پوری لائف گلف میں گزار دیں، بہتر ہے کہ آپ وہاں سے موو کریں۔ مطلب یہ ہے کہ گلف میں پوری لائف گزارنے کے بعد بھی آپ زیرو پہ زیرو آ ہیں۔ رہے ہیں، زیرو ہیں اور زیرو پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ نہ صرف آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو یہاں آنا چاہیے، یہاں پہ موو ہونا چاہیے، 5 ایئرس کے بعد ان کو پی آر ملے گی، نہ صرف پی آر ملے گی، پی آر کے ساتھ ساتھ آپ کا میڈیکل اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کا بچوں کا کیریئر یہاں پہ فیوچر بنے گا، کیونکہ آپ کی فیوچر جنریشن جب آپ یہاں پہ پی آر لے لیتے ہو آفٹر دا پی آر، اور اگر آپ کا پاسپورٹ بھی مل جاتا ہے تو آپ کے پیدا ہونے والے آنے والی جو نسل ہے وہ آٹومیٹیکلی یہاں کی نیشنل سٹیزن ہے۔ سٹیزن ہوگی، اور بینگ اے سٹیزن آپ جب آپ کے بچے بڑے ہوں گے ہائر ایجوکیشن یا اس کے لیے آپ کو اتنے خرچے نہیں اٹھانا پڑیں گے، جیسے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس پاکستان سے آتے ہیں وہ لاکھوں ہزاروں ڈالر اور ہزاروں پاؤنڈز اور یوروز لگا کے یہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور جب آپ کے بچے آٹومیٹیکلی یہاں کے سٹیزنز ہوں گے تو ان کی تعلیم بھی فری ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا علاج جو الٹرا ٹاپ یعنی جو میڈیکل ہے وہ فیسلٹیز بھی آپ کو فری ملیں گی۔ ہاں جی، ان سے ایک اور کوشچن میں کرنا چاہوں گا، جب آپ ٹی آر سی کے اوپر ہوتے ہو اور آپ کو پی آر نہیں ملتی، کیا آپ یہاں کے سٹیزن سے سیم ہوتے ہو رائٹس کے حوالے سے؟ کیا آپ کو کیا آپ اس کے بارے میں کہنا چاہیں گے؟ جب ہم یہاں پہ ٹی ایف سی پہ ہوتے ہیں تو ٹی ایف سی پہ بھی ہم یہاں کے سٹیزن ہیں، لیکن آن ٹی ایف سی اگر آپ دیکھیں پراپر نہ تھی تو 80% رائٹس ہمارے پاس ہیں ایز اے سٹیزن، لیکن جب آپ آفٹر 5 ایئر یہاں پہ اسپینڈ کرنے کے بعد آپ کو جب آپ پی آر ملتی ہے دین آپ ایک پراپر سٹیزن ہو، دین جو فیسلٹیز یہاں پہ لوکل کو ملتی ہیں وہ آپ کو بھی ملیں گی۔ یعنی کہ جی سی سی کنٹریز میں جیسے لوکل اور ریزیڈنٹس آپ کے ساتھ جو بیہیویئر رکھتے ہیں، ایسا بیہیویئر اور روڈ قسم کا بیہیویئر ان لوگوں کا آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ کوئی؟ نہیں کرتے، بالکل بھی نہیں کرتے، ٹی آر سی پہ بھی آپ سٹیزن ہیں ان کے، جسٹ یہ ہے کہ پی آر اور ٹی آر سی میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے، اس وجہ سے آپ کو کچھ چیزوں پہ بیریئر ہوتا ہے، لیکن آفٹر 5 ایئر جب آپ کو پی آر مل جاتی ہے تو جیسے یہاں کا لوکل ہے ویسے آپ ہیں ان کے لیے۔ یعنی کہ ٹی آر سی کے اوپر بھی یہاں پہ آپ ٹیکس پے کر رہے ہو، بالکل اور اگر آپ جب آپ ٹیکس پے کر رہے ہو تو آپ کی سیلری سے ٹیکس کٹا جا رہا ہے تو 5 ایئرس کے بعد آپ کو وہ تمام رائٹس مل جاتے ہیں بالکل۔ یہاں پہ سٹیزن کے۔ تھینک یو جی۔